آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ جب امید سے ہوئی تو وہ فرماتی تھی کہ مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور نہ ہی حمل کا بوجھ محسوس ہوا۔ ایک دن میں نے نیم خوابی کے عالم میں ایک آنے والے سے مجھ سے کہا، اے آمنہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ سے امید سے ہے؟ میں نے جواب دیا، میں تو نہیں جانتی۔ اس نے کہا، اے آمنہ، آپ ایک عظیم الشان امت کے جلیل القدر نبی کو جنم دینے کے لیے امید سے ہو چکی ہیں۔ کچھ دن بعد وہی کہنے والا دوبارہ میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، آپ یہ دعا مانگا کریں، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں اس بچے کو ہر حاسد کی شر سے حفاظت کری اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں۔ مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول سن 571 کو مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ البتہ چند محققین نے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ ولادت باسعادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، جس میں تمام خاندان قریش کو دعوت دی۔ آپ کے 2 ذاتی نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، محمد اور احمد، جس میں تمام قابل تعریف کمالات اور خوبیاں جمع ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی ایسا ہے جس کو بولنے سے ہی آپ کے اخلاق و اوصاف اور کمالات و فضائل ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ بات قابل تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کیسے دور فرماتے ہیں؟ قریشی لوگ مذمم کو گالم گلوچ اور لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ مذمم اسے کہتے ہیں جس کے گندے اوصاف کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کے عمدہ اوصاف کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امتوں میں سے امت محمدیہ نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو احمد، جبکہ آپ کی امت کو حمادین کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت ان الفاظ میں دی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر آیا ہوں، اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے کئی ذاتی اور صفاتی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹایا، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن لوگوں کو میرے پیچھے پیچھے بعد میں اٹھایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام زیادہ ہیں۔ باقی حدیث مبارکہ میں جو 5 کا تذکرہ ہے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں 5 ناموں سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ 5 نام کسی کے نہیں تھے، یا پھر تمام ناموں میں سے زیادہ تعظیم انہی میں پائی جاتی ہے، یا پھر سابقہ امتوں میں آپ کے یہی 5 نام مشہور تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہی 5 نام ہیں۔ امام ابن فارس اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی، تبھی انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا اور احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم اور ابو ابراہیم ہے، ان میں ابو القاسم زیادہ مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور عزت والا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب میں ہے، بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، تمہاری مشقت ان پر بہت گرا گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند رہتے ہیں، مومنین پر انتہائی شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم کے کو فا پر زبر کے ساتھ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہترین ہوں۔